وہ کیا چیز ہے کہ ہم رمضان میں تو شیطان بھی قید ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ صرف شیطان ہی ہم سے برے کام نہیں کرواتا, ایک اور بھی ہے جو شیطان کا بھی شیطان ہے. جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ ہے نفس. رمضان میں وہ قید نہیں ہوتا. اگر ہم نے نفس کے مطابق چلنا شروع کر دیا تو پھر کبھی تو ہے وہ من پسند چیزوں پر جو ہے وہ ریٹ بڑھائے جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے, کبھی زیادتیاں کی جاتی ہیں. اور یہی نفس جو ہے یہ افطار کے وقت ہمیں لڑائی کرواتا ہے. یہی نفس ہمیں ٹریفک میں رکنے نہیں دیتا. یہی نفس سے ہمیں جو جلدی کرنے لگتا ہے کہ کہیں پکوڑا ہمارا ٹھنڈا نہ ہو جائے. جس نے نفس کا الٹ کیا, رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو یاد رکھیے یہ متقی شخص وہی بنے گا. روایات کا مفہوم ہے کہ جو اپنے نفس کا الٹ کرتا ہے. اور یہ جو میں نفس کی بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے نفس کی 3 اقسام قرآن پاک میں ذکر کی گئی. 13ویں سپارے کی پہلی آیت نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ. ایک ہوتا ہے نفس امارہ کہ جو ہے گناہوں پر ابھارتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ورنہ باقی جو اقسام ہے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ, ان کی بات یہاں پر نہیں ہے. وہ تو بڑی اچھی اقسام ہے, وہ تو بڑے اچھے نفس ہیں. یہاں بات ہو رہی نفس امارہ. ایک بزرگ جو ہے وہ بیمار ہو گئے تو بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا گیا تو وہ صحت یاب نہ ہو سکے. مریدین نے عرض کی ہمارے یہاں جو ہے نا ہمارے ایک ہندو ڈاکٹر ہے جاننے, آپ اس کے پاس چلیں, وہ جو جیسا بھی مریض اس کے پاس آتا ہے نا اسے شفا ہو جاتی ہے. بزرگ نے کہا نہیں, حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان ڈاکٹر سے علاج نہ ہو رہا ہو تو آپ غیر مسلم ڈاکٹر سے جتنا علاج ضرورت ہے اتنا علاج کروا سکتے ہیں, لیکن تقوی یہ کہ نہ کروائیں. اور بزرگ متقی تھے, بزرگ متقی تھے. ان کا تقوی صرف رمضان میں نہیں ہوتا تھا کہ جو چاند آیا تو جو 11 مہینے مسجد میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے, نمازی اغوا ہو جاتے ہیں ہماری عید والی رات کو, وہ دوبارہ چاند رات کو پہلی صف میں آ رہے ہوتے ہیں. پوری مسجد کی مسجد پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اور عید کی چاند رات پتہ نہیں کہاں چلی. وہ ان کا ایسا تقوی تو تھا نہیں, پوری عمر وہ تقوی میں رہنے والے تھے. تو بہرحال وہ بے ہوش ہو گئے. مختصر یہ کہ مریدین ان کو لے کر جو ہے وہ بہرحال اسی کے پاس چلے گئے. کہا حضرت نے منع تو کیا لیکن ہماری ان سے حالت دیکھی نہیں جا رہی. جب گئے اس نے ٹھیک کر دیا. جب بزرگ کو ہوش آیا تو کہا یہ کہاں لے کر آ گیا, جب میں نے منع کیا تھا. تو کہنے لگے کیوں منع کیا تھا, آپ نے کیوں منع کیا؟ کہا یہ غیر مسلم ہے. پھر اس سے کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ میں تمہیں یہ شفا کیسے مل جاتی ہے, تم لوگوں کو شفا کیسے دیتے ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ راز کی بات ہے. کہا وہ راز یہ ہے کہ میں اپنے نفس کا الٹ کرتا ہوں, نفس کا الٹ کرتا ہوں. بزرگ نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں سردی میں نا میں جو ہے نا دل چاہتا ہے گرم پانی کا, دل چاہتا ہے گرم چیزوں کا, لیکن میں ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتا ہوں. اور گرمیوں میں دل چاہتا ہے ٹھنڈی چیزوں کا تو میں گرم چیزیں استعمال کرتا ہوں. لوگ گرمیوں میں سائے میں بیٹھتے ہیں, درخت کی چھاؤں میں, پنکھے میں, اور جن کو اللہ نے اور دیا ہوتا ہے وہ AC میں, ٹھیک ہے, لیکن میں جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھتا ہوں. یعنی نفس کا الٹ کرتا ہوں. بزرگ نے کہا میں نہیں مانتا. کہا آپ کیسے مانیں گے؟ کہا تیرا نفس کہتا ہے کہ ایمان لیا, تیرا نفس کہتا ہے ایمان لیا. کہا وہ تو نہیں کہتا. کہا پھر الٹ کر کے دکھا تاکہ میں مان جاؤں. اللہ. اس نے کہا حضرت دراصل پھر بات یہ ہو گئی نا, میں نے آپ کا علاج نہیں کیا, آپ میرا علاج کرنے آئے ہیں, ہاتھ پڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں. کہنا یہ ہے کہ غیر مسلم بھی, مولانا روم نے بھی اس واقعے کو مثنوی میں لکھ کے ایک سبق دیا, بڑا ہمارے لیے نصیحت آموز سبق ہے. سبق یہ دیا کہ غیر مسلم نفس کا الٹ کرے, رب اس کے ہاتھ میں شفا دے رہا ہے. تو آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں شفا نہ رہی؟ کہ جو مسلمان ہیں اللہ کو مانتے, وجہ یہ ہے نفس کے تابع ہو گئے. اور جو نفس کے تابع ہو جاتا ہے پھر وہ شیطان بن جاتا ہے, اور جو نفس کا خلاف کرتا ہے کوئی غوث اعظم بن جاتا ہے, کوئی داتا علی اجویری بن جاتا ہے, کوئی لال شہباز قلندر بن جاتا ہے, کوئی کراچی کا شہنشاہ کراچی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی بن جاتا ہے. اور رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہم نے نفس کا الٹ کرنا ہے. روزے میں ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے, 2 منٹ پہلے بھی کوئی پانی کا گلاس نہیں پیتا, کھجور نہیں کھاتا, کوئی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, ٹچ بھی نہیں کرتا. جیسے کرونا میں آیا تھا نا کہ ٹچ نہیں کیجئے گا منتقل ہو جائے گا, تو لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے. بھائی کیوں ہاتھ بھی نہیں لگاتے؟ کیوں؟ نفس چاہ رہا ہے لیکن الٹ کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے جس طرح تم رمضان میں اپنے نفس کا الٹ کر رہے ہو, اب رمضان کے بعد شیطان بھی باہر آئے گا اور یہ دونوں مل کر تمہیں جو ہے وہ یہ تمہارے پیچھے لگیں گے. تو تم نے ان دونوں کا الٹ کرنا ہے. کس طریقے پر؟ کہ اگر رمضان میں حلال سے بچ گئے تو رمضان کے بعد سود بھی نہیں کھانا, رمضان کے بعد رشوت بھی نہیں کھانی, اور ریٹ بھی نہیں بڑھانے. کیا بات ہے, سبحان اللہ.